کشیدہ ہیں, ابھی ایک دو دن کشیدہ رہیں گے, اس کے بعد ہی معمول پر آ جائیں. اچھا معمول پر آ جائیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے جی ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے, روس کیا کرنے جا رہا ہے, چائنا کیا کرے گا, اس حوالے سے کیا؟ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ابھی تو یہ مئی تک جو ہے ان کا سسٹم ٹھیک ہے, ابھی چلے گی نارملی, لیکن اگلا مہینہ, ہاں جی اگلے مہینے تک, لیکن اس کے بعد جون میں پھر ان کے لیے تھوڑا سا اینڈ آف مئی سے لے کے جون میں حالات تھوڑے سے وہ چینج کشیدہ ہونے والے. جی جی. عمران خان صاحب کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کب واپس آ رہے ہیں؟ جی خان صاحب کا بس ابھی ٹف ٹائم ہے. بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. جی جی. تو ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے خلاف کو عدم اعتماد لایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے, اتنا کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس اہم وقت میں نوجوانوں کو آپ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں سید انیس رضا, اور آج جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پوڈ کاسٹ جو کہ ہم سید افضال علی شاہ صاحب کے ساتھ شروع کرنے والے ہیں, اور آج اس کی باقاعدہ طور پر پہلی قسط آپ دیکھنے جا رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں کریں گے آج ہم ان کے ساتھ, ایسی سوال کریں گے, ایسی چیزیں پوچھیں گے کہ جو ان دنوں زبان زد عام ہے اور لوگ وہ جاننا چاہ رہے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں سید افضال علی شاہ صاحب. سر بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے وقت دیا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سے ہیں. سر سب سے پہلے تو شروع کروں گا, ایران نے حملہ کر دیا, کیسے دیکھ رہے ہیں اس حملے کو؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک عام لوگوں کی بات ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ کافی ٹائم سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سینسٹیو میٹر چل رہا ہے فلسطین والا. جی. تو ظاہر ہے پوری اپنا جو مسلم امہ ہے وہ تو اس چیز پہ ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے. جی. اور کچھ ملک تو سٹینڈ لیا, کچھ نے نہیں لیا, تو اس کے بعد پھر یہ ری ایکشن آیا ہے. کیونکہ وہ اب یہ ہے کہ ایران نے پھر اس میں انٹرپشن کی ہے اور اس چیز کو اس نے بریک کیا ہے, سٹینڈ لیا ہے. تو ایک سٹانس یہ ہے کہ چلے ایران نے اس چیز کو لیا ہے, تو اب یہ ہے کہ جو معاملات ابھی بڑی کشیدہ ہیں, ابھی ایک دو دن کشیدہ رہیں گے, اس کے بعد ہی معمول پر آ جائیں. اچھا معمول پر آ جائیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے جی ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے, روس کیا کرنے جا رہا ہے, چائنا کیا کرے گا, اس حوالے سے کیا؟ معمول پر آ جائیں گے. آگے سے کوئی حملہ کو مزید وہ ابھی ایسا نہیں, آپ کو نہیں ہے؟ ہاں میرے نالج میں ایسا نہیں ہے, میں اپنے نالج سے جو بات کر رہا ہوں تو اس میں ابھی حملے والا تو خیر نہیں ہے, وہ چیز سیٹلڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے روس کا جو اس میں رول ہے, روس بھی نہیں چاہ رہا اس طرف آنا, اور آلریڈی وہ انگیج ہے یوکرین کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ظاہر فلسطین کے ساتھ بھی ہے مسئلہ, اسرائیل کے ساتھ بھی ہے مسئلہ, تو اس میں اب چائنا بھی انوالو ہے, ترکی بھی انوالو ہے, اور رشیا بھی انوالو ہے. ٹھیک ہے. تو رشیا کبھی نہیں چاہے گا کہ وار ہو. ٹھیک ہے. تو ورلڈ وار 3 کا جو ہے وہ تو اگر جہاں ہونی ہوتی تو وہ یوکرین سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی, کیونکہ رشیا از اے بگ پاور, اس کے بعد امریکہ ہے, لیکن چائنا اس میں اہم رول ادا کیا, چائنا نے, ترکی نے کیا, پھر اس کے بعد ابھی سعودیہ کے مطابق تو وہ اتنا ایزی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے خیال میں ابھی حالات اسی طرح ٹھیک ہو, ابھی یہ بس چلیں گے, ابھی تو یہ پیچ اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پیچ اپ ہو جائے گا کمنگ ڈیز میں, یا یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے کہ یہ پیچ اپ ہو جائے گا. اچھا ایران کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی, ذرا آپ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جی جی, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ابھی چلے گی, ٹوٹے گی؟ ایکچولی حکومت ہے تو تھوڑا سا بڑے ٹف ٹائم میں ہے, کیونکہ جو ملکی حالات ہیں, جو جس طرح بھی انٹرنیشنل پریشر چل رہا ہے, ذرا ایران کے بعد بھی ایران سے ہماری ایک بڑی کلوز مثبت ہے, ہماری ٹریڈ ہے. تو ابھی تو سارا کچھ افغانستان تھا, اس طرح افغانستان سے بھی ہماری ٹریڈ تھی, ساری ڈسٹربنس چل رہی ہیں, تو ہم کسی پوزیشن سٹانس پہ تو نہیں ہے ابھی. لیکن یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ابھی تو یہ مئی تک جو ہے ان کا سسٹم ٹھیک ہے, ابھی چلے گی نارملی, لیکن اگلا مہینہ, ہاں جی اگلے مہینے تک, لیکن اس کے بعد جون میں پھر ان کے لیے تھوڑا سا اینڈ آف مئی سے لے کے جون میں حالات تھوڑے سے وہ پھر چینج کشیدہ ہونے والے ہیں. اس میں مثلا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی دوسری پارٹیز ہیں یا جو بھی اور لوگ ہیں, تو وہ پھر آگے چل کے تھوڑا سا سسٹم بدلے گا تھوڑا سا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بہت ساری پریڈکشنز جیسا کہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں, تو چونکہ آپ تو ایک بات کرتے ہیں, ایک اپنا تجزیہ دیتے ہیں, اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا بہت دفعہ کہ آپ کی خبر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی. جی. عمران خان صاحب کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کب واپس آ رہے ہیں؟ جی خان صاحب کا بس ابھی ٹف ٹائم ہے, لیکن ابھی تقریباً میرا خیال ہے کہ سپتمبر تک جو ہے خان صاحب, اگست ابھی جولائی کے اینڈ سے لے کے سپتمبر تک معاملات نارمل ہو جائیں گے, اور خان صاحب کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. خان صاحب باہر آئیں گے, یعنی کہ اسی یہ جو جون کے بعد کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہی سٹانس چلے گا جو سیاست میں تبدیلی آئے گی. اس میں مثلا اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور یہ چیزیں کافی مکس اپ ہو جائیں گی چیزیں. ان کا ٹرینڈ ڈیفرنٹ ہوگا یا نہیں, بس سیم جو چل رہا ہے ابھی اسی طرح ہی ہے, لیکن اس میں یہ کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گی.
عمران خان صاحب کے حق میں چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی. کچھ بین الاقوامی قوت بھی اس میں ہوگی ڈیفینیٹلی. اچھا مطلب پہلے بین الاقوامی قوت خان صاحب کو ہٹانے کے لیے آئی تھی، اب شاید ان کو لانے کے لیے آ جائے. ہاں بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ میوچول چیزیں چلیں گی یہ تھوڑی سی، کیونکہ ملکی مفاد میں یہ چیزیں بہتر ہیں اگر اس طرح ہو جائے تو. کیونکہ ابھی جو انتشار چل رہا ہے تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بالکل جنریشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اکنامی کے لیے بھی ٹھیک نہیں. بالکل ایسے ہی. تو جب تک اسٹیبل گورنمنٹ جب تک یہ چیزیں ان چیزوں سے ہم نکلتے نہیں ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا مسئلہ. لیکن وہ پھر ایک وقت کے ساتھ ایک ضروری چیز ہے کہ دونوں چیزیں آٹومیٹکلی پیٹرن پہ آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے معاملات جو ہیں. اچھا میں ذرا اختتام کی طرف جاؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں. جی جی. تو ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے خلاف کو عدم اعتماد لایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ہوگا، یعنی کہ اس طرح ہے کہ کچھ ہوگا ملک کے اندر جو ہنگامی حالات ہیں، جس طرح ہے سسٹم ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ہاں کچھ بڑا ہوگا، یعنی ٹھیک ہے. لیکن وہ جولائی اگست کے وسط میں یعنی کہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اتنا کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس اہم وقت میں نوجوانوں کو آپ کیا پیغام ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیں جی، ذمہ داری پہلی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور یہ پیشنس رکھیں اپنے اندر، کیونکہ ہم پیشنس بہت لوز کر گئے ہیں، کیونکہ ہم تہذیب بھول چکے ہیں، رشتے بھول چکے ہیں، سسٹم بھول چکے ہیں. سیاست تو ایک دنیا کا آنے جانے کا نظام ہے، لیکن آپ اپنے رشتوں کو، اپنے جو آپ کی ایک آداب ہیں، جو آداب ہیں، ان کو آپ اپنائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی فیملیز کو دیکھیں. مثلا جو یہ ایک بزنس ہے، یعنی کہ سیاست بھی کاروبار ایک بزنس ہے، تو آپ اس چیز میں نہ جائے. جنریشن وہ اپنے پہچان کرے، اپنی ذات کی پہچان کرے، جو کیونکہ اصل تو آپ کی جو لائف ہے وہ آپ کی اپنی پہچان ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ سیاستدان ہیں تو آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، تو آپ سیاستدان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اگر کسی کی شخصیت بننا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنا لیتے ہیں، پھر آپ کی اپنی شخصیت ختم ہوگی. جی جی بالکل. تو جب آپ کی اپنی شخصیت نہیں ہوگی تو آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ پھر آپ زیرو ہیں نا. تو یہ اصل میں بس جنریشن کو بتایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، تو وہ جذباتی ہیں، ایموشنلس ہیں، تو اس طرح سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں بہت زیادہ. آپ کسی کو آئیڈیل بنا لیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی، کسی کا ماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی اسلامک ریلیجس اس میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹ نہ ہوں، ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھیں. اب نماز پڑھیں آپ ماشاءاللہ باقاعدگی سے. اور سب سے پہلے میں یہ قوم کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی جو چیز ہے، بس جیسے السلام علیکم، چاہے وہ بڑا انسان ہے چاہے وہ چھوٹا انسان ہے، وہ جس ٹائم بھی جس کو ملے وہ السلام علیکم سے مخاطب کرے اس کو. اور پھر آپ کسی کو اس طرح نہ بلائیں، اوے یا اس طرح، یا یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، بات سنو، اس سے اشتعال پھیلتا ہے. آپ اس میں لچک لائیں. مثلا آپ کسی سے اگر مخاطب ہیں، اس کو آپ بلائیں، اس کو آپ کہہ دیں، بات سن لیں، جیسی بھی بات آپ نے کرنی ہے آپ اس سے بات کریں، لیکن آپ اس کو بلائیں، اس کو کہیں آپ جناب سے مخاطب. تو یہ جب آپ اس پیٹرن میں آئیں گے آٹومیٹیکلی بہت سی چیزیں آپ کی جو مائنس ہے نا وہ پلس میں ہونا شروع ہو جائیں گی. بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا یوتھ کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اسی طرح وقت دیتے رہیں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم جو بھی مختلف ایکٹیویٹیز یا جو بھی ہیپننگز ہوتی رہیں گی ملک میں یا بین الاقوامی طور پر، تو اس میں ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ کی قیمتی رائے اس پر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر میں آپ کو ٹائم لائن کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ساری. بالکل اس طرح ہے جو ابھی فوکس کی ہمیں اپنے ملک کی ہمیں ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی اپنے آپ کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی. تو صرف یہ لوگ سوچیں کہ زمین ایک ماں ہوتی ہے اور جب یہ زمین ہوگی تو ہم لوگ ہوں گے. بالکل. زمین جب زمین کا وجود نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے. بالکل. یہ آپ نے بڑی تو یعنی کہ اس چیز کو لوگ تھوڑا سا اپنائیں اور یہ سمجھے اس ملک کو، اس ملک کی ویلیو کو، اس کی قدر کریں. ان چیزوں کو جیسے ٹریفک کا نظام ہے آپ کا، جو بھی افراتفری ہے ہمارے اس میں جو اسلام نے جو چیزیں کی اس سے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ انائٹ چل رہے ہیں، ڈیٹریکٹ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو ملک ہے، یہ جو زمین ہے، یہی سارا کچھ ہے ہمارا. بالکل بالکل. یہ آپ نے تو اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب مائنس ہو جائیں گے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے. بالکل ایسے ہی. سب کی جو ہے رکھوال ہے وہ یہ ہماری زمین ہے، سرزمین ہے. بالکل. تو جسے ہم مس یوز کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہم بلا وجہ دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ لوگ انٹرپٹ کر کے آ کے پھر ہمیں جو ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں، اور ہم لوگ مس یوز ہو رہے ہیں. اور ہم کسی طرف بھی نہیں ہے، نہ ایجوکیشن میں ہے، نہ اپنا کسی بھی گروتھ میں نہیں ہے. اکنامیکلی ہم لاس میں جا رہے ہیں. تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں، تھوڑا سا ہے. میں ریلیجس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، ٹپس دوں گا، جو اسلام کہتا ہے، جو ہمارا ریلیجس میٹر ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ حقیقت آپ کو دنیا میں
میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایک حقیقت کی زندگی کے اندر ہیں اور حقیقت کی زندگی میں آ جائیں. یہ جو خواب کی دنیا ہے, جو سسٹم ہے, اس سے ہم لوگ نکل آئیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی. دوسروں کو فالو نہ کریں, اپنے آپ کو فالو کریں. بالکل جیسے انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں کو فالو کرتا ہے, باپ کو فالو کرتا ہے, یا اس کا کوئی بھی آئیڈیل ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے چنتا ہے نا. جی تو بالکل اس طرح ہے, آپ آئیڈیل بنائیں لیکن اس چیز کو بنائیں جس کا کوئی وجود ہو اور جو آپ کو بینیفٹ ہو. آپ کسی ہر چیز کو چلتی ہوئے آپ آئیڈیل بنا لیں جو آپ کے سامنے اڑ گئی اور وہ آپ کے ہاتھ بھی نہیں آئی. تو یہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑا سا ہے, لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ اپنا ہے کام ڈاؤن کریں اور اپنا کام بہتر جو کریں. چیزیں اولاد ہے, جیسے آپ کی آج آپ ادب اداب میں اولاد سے مخاطب ہوں گے, کل اولاد اپنی اولاد سے مخاطب ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ اپنی اولاد سے مخاطب نہیں ہوں گے, کل آپ کی اولاد آپ کے اپنی اولاد سے مخاطب نہیں ہو سکے. یہ چیزیں آئی ہیں, اس سے ہم تھوڑا سا وہ ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں آپ کریں گے, کسی کے بارے میں ریمارکس کریں, کسی کے بارے میں بات کریں, سوچ سمجھ کے کریں اور کسی کو آپ نہ کہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ممانعت ہے اس چیز کی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا بہت سختی سے وہ کہا. آپ کسی ریلیجس کو کسی کو تنقید کریں تو آپ کسی بھی چیز کی ہونی چاہیے, اولاد پہ جبر نہیں. تنقید ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اور بڑا اچھا آپ نے پیغام دیا کہ سب سے پہلے ہمارا وطن ہے, اگر ہمارا وطن ہے تو ہم سب ہیں. جی تو ناظرین, آپ نے سنی شاہ صاحب کی باتیں جو کہ ٹرینڈنگ ان دنوں معاملات ہیں, ان پر شاہ صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے.